تو دونوں کی مناسبت آپ اپنے لحاظ سے واضح ہے کہ سورج کی عید بھی مکی ہے اور نماز بھی مکہ میں فرض ہوئی اور سب نمازوں کا ذکر اس کے اندر آ گیا۔ البتہ اتنی بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر شروع میں تہجد کی نماز فرض تھی اور بعد میں اس فرضیت کو ہٹا دیا گیا، لیکن مؤکد رہی ہے، تاکید رہی ہے آپ کو تہجد کی نماز پڑھنے کی۔ بعض محدثین کا تو رجحان یہ ہے کہ اب بھی جو ایک لوگ ہیں تہجد کی نماز ان کے لیے اب کی سنت ہے، عوام کے لیے تہجد کی نماز نفل ہے، اور صلحاء علماء فقہاء محدثین مفسرین کے لیے تہجد کی نماز سنت ہے، اس کا اہتمام ضروری ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب شروع میں تہجد کی نماز فرض ہوئی تو آپ کے ساتھ مکہ میں جو اس وقت تھوڑے سے مسلمان تھے ان کے ساتھ بھی یہی حکم تھا کہ تم بھی تہجد پڑھا کرو، اور وہ مکی زندگی کا واقعہ ہے جو رات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی تہجد کی نماز کی تلاوت سنی ہوئی۔ پھر صبح آپ نے بلایا، کہا ابو بکر آپ بہت آہستہ تلاوت کرتے ہو، تہجد کی نماز میں کیوں؟ عرض کیا حضرت جس کو سنانا چاہتا ہوں وہ سن رہا ہے۔ آپ نے کہا عمر آپ تہجد کی نماز کی تلاوت بہت اونچی کرتے ہو، کیوں؟ عرض کیا حضرت شیطان کو بھگاتا ہوں کہ جہاں تک آواز آئے گی شیطان بھاگ جائے گا۔ تو آپ نے فرمایا کہ ابو بکر تھوڑی اس کی آواز اونچی کرو اور عمر تھوڑی اس کی آواز پست کرو، بس اتنی تلاوت ہو کہ آپ خود سن رہے ہو، جب کسی کو تکلیف نہ ہو۔ تہجد کی نماز میں تو تھوڑی اونچی آواز کے ساتھ تلاوت زیادہ مفید ہے، اور اس کے سنت ہونے کی ایک اور دلیل بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ بڑی خوش بخت ہے وہ خاتون جو تہجد کے لیے اٹھی اور شوہر پر پانی کا چھڑکاؤ کیا کہ ان کو تہجد پڑھو، اور بڑا خوش بخت ہے وہ شخص جو تہجد کے لیے اٹھا اور پانی کا چھڑکاؤ کیا اپنی بیوی پر جو تو تہجد کی نماز ادا کرو۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ نفل سے کچھ اونچے درجے کی عبادت ہے، اور اسی پر تمام اولیاء اللہ اور صلحاء کا عمل رہا ہے۔ بعد نے تو آخر دم تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تہجد کی نماز واجب کی گئی، لیکن بعد نے فرمایا کہ تخفیف آ گئی تھی، لیکن آپ سے تہجد کی نماز چھوٹنا ثابت نہیں ہے کہ کسی کے نام سے تہجد کی نماز نہیں پڑھی۔ اتفاق نہیں سفا کہ اپنے آخر میں جو فرض کے ایام تھے تو وہ علماء فرض میں بھی گنجائش آ جاتی ہے۔ فرمایا کہ اقم الصلاۃ طرفی النہار وزلفا من اللیل ان الحسنات یذہبن السیئات ذالک ذکریٰ للذاکرین۔ دن میں بھی نماز ادا کریں، رات کے حصوں میں بھی نماز ادا کریں، یہ نیکیاں ہیں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں۔ یہ نصیحت ہے، نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے، بس نصیحت تو یہ ہوتی ہے آپ جس کا دل چاہے نصیحت حاصل کریں۔ بھائی سورج تو روشنی دے رہا ہے، اب کوئی آنکھیں بند کر کے بیٹھ گیا کہ مجھے نظر نہیں آتا تو پھر بند کرتا رہے، وہ تو روشنی دے رہا ہے۔ آپ کی نصیحت تو جاری ہے، لیکن کوئی شخص خود ہی نصیحت سے دور بھاگے تو اس کو
جو خود ہی نصیحت سے دور بھاگے تو نصیحت خود بخود تو اس کے اندر نہیں ہو سکتی۔ یاد رکھو دوستو، آپ نے یہ بات سنی ہوئی ہے، یہ نماز ایمان کے بعد پہلا فریضہ ہے اور اس سے ایمان کی تکمیل ہوتی ہے، اس کے بعد دیگر ارکان، اور یہی وہ رکن ہے کہ جس کا احساس سب سے پہلے ہوگا۔ دن میں بھی ادا کرنا ہے، رات کو بھی ادا کرنا ہے فریضہ، اور ایک مہینہ نہیں، ایک ہفتہ نہیں، ایک سال نہیں، پوری زندگی ادا کرنا۔ دیگر فرائض سے مختلف ہے اس فریضے کی کیفیت۔ رمضان کے مہینے میں روزے آئے، زکات بھی ایک آدھ دن ادا ہو جاتی ہے، آج کے دن بھی چلتے ہیں۔ یہ ایسا فریضہ ہے، ہر روز ہے، دن میں بھی ہے، رات میں بھی ہے، اور ماضی میں اس میں رخصت میں اس کی بہت دور تک کوئی گنجائش نہیں ہے، باللہ کہ بالکل بے ہوش ہو جائے انسان، اور اس میں بھی کیا تفصیل ہے۔ علماء نے لکھا ہے جو شخص نماز کا صحیح معنی میں پابند ہے، یہ حقوق اللہ میں سے ایمان کے بعد حقوق اللہ میں سے سب سے اعلیٰ حق ہے اللہ کا جو بندوں کے اوپر۔ جب اللہ کے ساتھ بندہ اپنے حق کو صحیح معنی میں ادا کرنے لگ جائے، پھر اس بندے سے حقوق و لباس ضائع نہیں ہوتے، یہ اللہ کا مقرر بندہ بن جاتا ہے، ایک بندہ بن جاتا ہے، اللہ کا دوست بن جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کا محبوب بن جاتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کسی کو محبوب بنا لے تو اس سے پھر کوئی زیادتی، کوئی غلطی، کوئی ظلم نہیں ہونے دیتے، کیونکہ وہ اللہ کا محبوب ہے۔ اور قرآن نے اس کے اوپر دلیل دی ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر والبغی، کہ نماز یہ بے حیائی سے، گناہوں سے، برائی سے، چھوٹے گناہوں سے، بڑے گناہوں سے یہ نماز روکتی ہے، باہر رکھتی ہے، دور رکھتی ہے۔ اور ان الحسنات یذہبن السیئات، یہ نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی، مٹا دیتی۔ یہاں نماز کے بعد آیا ہے ان الحسنات یذہبن السیئات، اور حسنات کا لفظ جمع آیا ہے، اور سے بات سننی چاہیے۔ اوپر نمازوں کا ذکر ہے، نماز جمع، ان الحسنات نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں، نیکیاں جمع ہے، یعنی ایک آدھ نماز ادا کرنے سے بندہ اللہ کا مقرب نہیں بنے گا، سب نمازیں ادا کرے، پابندی سے ادا کرے، پھر یہ نیکیاں کرنے والا ہوا، تو پھر ان الحسنات یذہبن السیئات، ان کو تو آسانی ہو گئی پڑھ لی نماز، رات کو تھکاوٹ ہو گئی چھوڑ دی، اور صبح کی نماز میں اس کی نیند پوری نہیں ہوتی، تو پھر اس نے مجاہدہ کیا کیا، اس نے ریاضت کیا کی ہے، مشقت کیا اٹھائی ہے اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے، آپ نے میں اللہ کے رسول کی اور آپ نے نفل کے لیے آخرت کے لحاظ سے اس نے مشقت کیا اٹھائی کہ وقت مل گیا تو پڑھ لی، اور اگر مصروفیت ہے یا کام آ گیا تو جنون آ گیا، یہ مسلمان کا عالم کی بات کر رہا ہوں، آپ دکان میں آ گیا بس جنون آ گئے، سبحان اللہ کیا ہو گیا، نماز کیا ہوتی ہے یہ تو سب کچھ آپ کو لا سکتا ہے، تو عید آ گئی نماز چلی گئی، اور صبح کی نماز کا پتہ ہی نہیں ہے، مسجدوں میں جا کے اندازہ کر لو، تو نماز سے ادا کرنے والا ہو، قائم، اقیم، اقیم، عربی زبان کا لفظ ہے، اس کا معنی ہوتا ہے مداومت، ہمیشگی، ایک دن، دو دن، یا تبلیغی جماعت والے صاحب سے روزہ لگاؤ، سے روزہ لگاؤ، سے روزے میں تو تہجد بھی ہو رہی ہے، عشاء بھی ہو رہا ہے، چاند بھی ہو رہے ہیں، اور ہر نماز جماعت کے ساتھ ہو رہی ہے، جب گھر آ گیا تو پھر ہاتھ چکا کرے، فراموش کر دیں، اللہ حدیث یاد کے تکرار بھی کرے، جو کچھ پڑھا لکھا سمجھا تھا
وہ ادھر ہی چھوڑ کر آ گئے، گھر میں آئے تو اپنے پرانے کی جان کی باتیں داستان اسی کی دوہرا کے یہ کوئی نہیں فرمایا جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل، نفلی نماز کی بات کہی کہ ہر روز کرو، تھوڑی تھوڑی کرو، یہ ہمیں زیادہ پسند ہے۔ کہ ایک دن تو بہت زیادہ کر لی اور پھر اس کے بعد سب کچھ لیکی کو چھوڑ دیا، یہ پسند نہیں۔ فرمایا الصلاۃ طرف النہار وزلفا من الليل ان الحسنات یذهبن السیئات، نمازوں کی پابندی یہ ایمان والے کا خاصہ ہے ورنہ ایمان نہ ہوتا ہے، اور پھر یہ نیکیاں گناہوں کو مٹائیں گی۔ تو یہ نماز کی پابندی گناہوں کو مٹاتی ہے۔ علماء نے اس کی دو تفسیریں لکھی، ایک یہ کہ اگر نماز نامے میں کچھ گناہ ہیں تو ان گناہوں کو یہ نماز کی پابندی ختم کر دے گی، مٹا دے گی۔ اگر ان گناہوں پر یہ نادم ہے، ان گناہوں کو گناہ سمجھتا ہے، نادم ہے، شرمندہ ہے، نماز کی پابندی کرنا ہے، وہ گناہ اس کے بعد ایک یہ ہے ان الحسنات یذهبن السیئات۔ دوسرا یہ ہے اور یہ اونچے لوگوں کا مقام کہ اس شخص کی نماز اس درجے کی بنی کہ اس کو ادنا گناہ سے بھی نفرت ہو گئی۔ اس شخص کی نماز اس مقام کی ہوئی کہ اس سے گناہ ہوتا ہی نہیں ہے، یہ اس مقام پہ ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ نمازی کو بے حیائی سے، گناہوں سے روک دیتی ہے۔ اگر اس کو روک دیا گناہوں سے، جھوٹ سے، دھوکے سے، بدنظری سے، ہر طرح کے گناہوں سے، جب اس نمازی کو نماز نے روک دیا تو پھر تو نماز ہے اس کی ہو کہ جو اللہ کے رسول کو نماز مطلوب ہے، اور اگر ابھی گناہوں سے روک نہیں رہی، نماز پڑھ رہا ہے تو یہ نیکی اس کی جو تھوڑے بہت گناہ ہو رہے ہیں ان کو یہ معاف کر رہی ہے، اور کوشش کرتا رہے۔ دیکھو ہر کام ایک دن میں نہیں ہو سکتا، یہ مقام بھی ایک دن نہیں ملے گا۔ دیکھتے نہیں ہیں لوگ آہستہ کلاسیں پاس کرتے ہیں، ڈگریاں پاس کرتے ہیں، پھر آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں، پھر پہلے تو کلر تھا، جب ریٹائر ہوا تو ڈگری تھا، محنت کی ہے نا۔ آج آئے ہیں نماز میں تو پہلے دن ہی تو جنہیں برطانوی نہیں بنیں گے، اس میں مجاہدہ ہوگا، پابندی ہوگی، کچھ مشکلات اور تکالیف آئیں گی۔ ذرا سی دفتر کے اوپر نیچ ریلوے کی پریشانی ہوتی ہے تو دعائیں اور ختم اور اتنی حیات کریمہ اور ایسے ذکر ہمیں بتاتے ہیں، لوگ ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ یہ صلاۃ الحاجات ہے، اس سے پریشانیاں دور ہوتی ہیں۔ تھوڑی سی مشکل دنیا کی آئی تو کیسے دعاؤں میں لگ گئے، اچھی بات ہے، دعاؤں میں لگ گئے اور اس رکاوٹوں کو دور کرنے میں لگ گئے، تو یہ آخرت تو دیکھ اس قدر سستی نہیں، اس میں بھی کوئی ریاضت ہوگی، ایک دن مقام نہیں ملے گا۔ فرمایا ان الحسنات یذهبن السیئات، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کسی شخص سے غلطی ہو جائے، گناہ ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ نے جو دل رکھا ہے نا انسان کے اندر، کوئی اور اس کو نہ بتائے تو یہ خود مفتی ہے، بتا دیتا ہے کہ یہ غلطی کی ہے۔ جیسے غلطی ہو جائے فوراً اس کے بعد فرمایا رجوع کرو، 2 رکعت نفل پڑھ کے اللہ سے توبہ کرو، اللہ معاف کر دے۔ فوراً اس کو پرانا نہ ہونے دو، محل ہو جائے نا کپڑوں پر اور جلدی دھو لیا جائے تو دام اتر جاتا ہے، لیکن مہینے 2 مہینے وہ دام لگا رہا، اب مشکل سے اترے گا، اب 12 نمبر 20 نمبر ریکوان سے رگڑنا پڑے گا، پھر کچھ اور طرح کی توبہ ہوگی اگر گناہ کا پکا دام لگ گیا۔ تو فرمایا کہ گناہ ہو گیا، وضو بناؤ، 2 رکعت نفل پڑھو، اور عجیب ارشاد فرمایا اپنے دل سے کسی اور کے ساتھ باتیں نہ کرو۔ 2 رکعت نفل پڑھ رہے ہو نا، اپنے دل سے کسی اور کے ساتھ باتیں نہ کرو، جس کے سامنے سر و سجود ہو پھر اسی کا لحاظ خیال دے کر رکھو، بس اس کے بعد اپنے گناہ کی معافی چاہو اور اللہ معاف کرو۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جماعت صحابہ کرام کی ایک جماعت، تو آپ نے
ایک صحابی کو فرمایا پانی لے، اس نے پانی لایا، آپ نے وضو فرمایا اور کہا مجھے دیکھتے رہو میں کیسے وضو بنا رہا ہوں۔ جبرائیل، مجھے یوں جبرائیل نے وضو کرنا سکھایا ہے جیسے میں وضو کر رہا ہوں، مجھے دیکھتے رہو۔ آپ نے وضو مکمل کیا اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ آپ ہم ظہر کی نماز پڑھیں، پھر امام والا عصر کی نماز پڑھے گا۔ ظہر اور عصر کے درمیان کتنے گناہ ہو گئے ہیں اللہ معاف کر دے۔ پھر مغرب کی نماز پڑھیں گے تو عصر اور مغرب کے درمیان کتنے گناہ ہیں اللہ معاف کر دے۔ پھر مغرب اور عشاء میں پڑھے گا تو درمیان میں جو گناہ ہے وہ معاف ہو جائے گا۔ پھر صبح کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے گا تو گناہ معاف ہو جائے گا، اور تہجد کے لیے اٹھ گیا تو اللہ کا مقرر ہو گیا کہ گناہ تو معاف ہے۔ اب دیکھو نا، یہ تو آرڈر پر عمل ہو رہا ہے، آرڈر پر عمل تقرب کا سبب نہیں بنتا، استحباب تقرب کا سبب بنتا ہے۔ آپ عربی جانے نا، استحب یستحب کو باب استعمال اور اس کا مادہ حب محبت، یعنی اللہ کی محبت کو حاصل کرنے کے لیے مستحب بجا رہا ہوں۔ استحباب سے مستحب نکلا ہے، استحباب کام کو بجا رہو، محب بن جاؤ گے آپ نے معبود کیے۔ تو عشاء اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا ہوئی، گناہ معاف ہے۔ تہجد کے لیے قیام میں آ گیا تو مقرب اللہ، اللہ کا نیک بندہ ہو۔ اور پھر اس کے بعد صبح کی نماز ادا ہو گئی، اب ظہر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا ہو گئی ہے، اب درمیان میں جو گناہ ہے وہ معاف ہو گئے۔ پھر یہ جب فرما دیا صحابہ کرام کو، تو پھر فرمایا کہ سورہ ہود کی اس آیت کی یہ تفسیر ہے جو میں نے بتائی ہے، ان الحسنات یذہبن السیئات ذالک ذکریٰ للذاکرین۔ یہ نیکیاں انسان کے گناہوں کو مٹا دیتی ہیں، بس یہ نصیحت ہے نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے، ان کے مقدر میں ہے وہ نصیحت حاصل کر لیں گے۔ تو یہ پورا واقعہ اور منظر دکھا کر آخر میں فرمایا کہ سورہ ہود کی اس آیت کی یہ تفسیر ہے کہ نماز کے پابند بن جاؤ، گناہ معاف ہو جائے۔ ایک بات آپ نے اور بھی غور کی ہوگی کہ حدیث میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ نماز با جماعت ادا کرو، جب امام کہے گا وَلَضَّالِّينَ آمین تو تم بھی آمین کہو۔ اگر تمہاری آمین فرشتوں کی آمین کے ساتھ برابر ہو گئی تو تمہارے سب گناہ معاف ہو گئے۔ یہ غور کرنے کی بات ہے۔ آمین کی برابری کی بات یہ ہے کہ توجہ سے امام کی قرات سن رہا ہے، جیسے امام سجدہ کرے گا وَلَضَّالِّينَ کے بعد تو یہ آمین کہے، فرشتے تو غافل نہیں ہے، انسان غافل ہو جاتا ہے، تو امام آمین برابر ہے۔ اس میں غور کی بات اور ہے، یہ تو حدیث آپ نے سنی ہے، غور کرنے کی بات اور ہے کہ فرشتوں کی آمین کے ساتھ آمین برابر ہو گئی تو گناہ معاف ہو گئے۔ دوستوں آمین کب برابر ہوگی؟ بیڈ روم میں سوتے ہوئے آمین برابر ہوگی، اپنے کاروبار کو سجاتے ہوئے آمین برابر ہوگی، اپنے دفتروں میں میٹنگ میں مصروف رہ کر آمین برابر ہوگی۔ نماز با جماعت اس نے ادا کی ہے، اب اس کی آمین برابر ہوگی فرشتوں کی آمین کے ساتھ۔ اس لوہار کا واقعہ سنا ہے وہ میں سابقہ کہ ایک لوہار کا واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک لوہار کو اللہ پاک نے آخرت میں بڑا مقام دیا ہے، سابقہ کے کسی نبی کا امتی تھا۔ کیسے مقام ملا؟ ظاہر شخص ہے، وہ روک ٹوٹتا تھا اور جب بادام وہ اوپر لے کر جاتا تھا، ساتھ قریب اس کے مسجد کی عبادت خانہ تھا، جیسے آواز آتی اللہ اکبر تو وہ تھوڑا پیچھے ہی پھینک دیتا تھا کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ کے لیے جانا ہے۔ ہم نے اس اذان کو اتنا پسند کیا کہ اس جاہل کو وہ مقام دیا جو اس کا نبی تھا، اس کے قریب اس کو مقام دے دیا۔ تو فرمایا ان الحسنات یذہبن السیئات ذالک ذکریٰ للذاکرین،
فإن اللہ لا یضيع اجر المحسنین. صبر کر، صبر سیکھ، صبر کر. یہ ایسے پابند نہیں بن جائے گا نماز میں. صبر کر، صبر سیکھ. اور پھر اللہ پاک جس کے لیے تو صبر کر رہا ہے لا یضيع اجر المحسنین، نیک لوگوں کا اجر وہ ضائع نہیں کرتا. وہ تو من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ من یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ. اور ایک حدیث میں قرآن مجید کی آیت ہے، اس کی تشریح میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ فرشتے اصل میں اور صبح میں حاضری کے لیے آتے ہیں، اور جو رات کے فرشتے ہیں وہ صبح کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں، اور دن والے فرشتے بھی صبح کی نماز میں آ جاتے ہیں. اب یہ فرشتے جو رات والے ہیں یہ بھی صبح کے نماز میں ہوتے ہیں، نمازیوں کی حاضری لگاتے ہیں اور چلے جاتے ہیں اپنا دفتر لے کر. اور دن والے فرشتے بھی صبح کی نماز کے نمازیوں کی حاضری لگاتے ہیں، ڈبل حاضری ہو گئی. حالانکہ وہ دوسرے آ گئے تھے، پہلے چار چھوڑتے تو پھر یہ دوسرے سنبھالتے نا. اب کوئی چھوڑے گا چار تو پھر کوئی دوسرا سنبھالے گا نا. جب چمٹ کے بیٹھ کیسے سنبھالے گا؟ حالاتوں کی اس باتوں سے نہیں ہوتے. تو وہ رات والے فرشتے بھی حاضری لگا رہے ہیں، دن والے بھی لگا رہے ہیں. یہاں عشاء کی نماز میں بھی یہی بات ہے. رات والے فرشتے اب جائیں گے، رات والے آئے ہیں، دن والے جائیں گے عصر کی نماز میں. عصر کی نماز میں دن والے فرشتے جا رہے ہیں حاضری لگا کر، رات والے آئے وہ بھی حاضری لگا رہے ہیں. تشریح جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی کہ یہ مشکل نمازیں ہیں، دو حاضری ہے، دوہرا ثواب ہے. یہ مشکل نمازیں ہیں نا، صبح کی اور عصر کی بھی. چھٹی سے پہلے بھاگتے ہو، ابھی دفتر کی چھٹی کا ٹائم نہیں ہوتا، پہلے گھر بھاگتے ہو. بیوی تمہارے جاتی ہے، وہ نہیں باہر لے جاتی. دفتر کا بھی وقت پورا دیا کرو، یہ نیکی اور تقویٰ ہے. اللہ کا حق بھی پورا ہو. اس غلام کو دوہرا اجر ملے گا تو اللہ کا حق بھی ادا کر رہا ہے، اپنے آقا کا حق بھی ادا کر رہا ہے. ایسے تو دوہرا نہیں ملتا. فرمایا اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق الليل
मुद्दती भी नहीं सोएंगे तो ये दूसरा झूमना होगा। हाँ, ये तो नींद से झूमना होगा। वैसे घड़ी 1 घंटा आगे करने के बारे में मैं तो लोगों की समझता हूँ। इससे क्या होता है? बिजली की बचत होती है। बिजली बनाओ नहीं, वैसे बचत करो। लेकिन एक बात पसंद आई है दोस्तों, ये मार्केट जो जल्दी बंद हो, ये सुनना, ये अच्छी बात है। ये घंटा आगे करें पीछे करेंगे तो कोई एतबार नहीं, ये मुल्क को ही करें आगे कर देंगे। आप लोग अपने सिस्टम को सेट करना। बात ये है सुबह जल्दी काम के लिए आना, इसमें बरकत है, और शाम को घर जल्दी जाना। देखो जब आप शाम की नमाज़ें आपने मोहल्ले की मस्जिद में पढ़ोगे, और सुन्नत ये है कि मगरिब के बाद क़ब्ल इशा ताशा ताशा क़ब्ल इशा बाद मगरिब ताशा समझते हो? ताशा कहते हैं शाम के खाने को। तो बाद मगरिब क़ब्ल इशा ताशा व बाद सलात इशा तनाम तमत्ता, इस मतलब लेट जा, लंबा होता। इशा की नमाज पढ़ के दोस्तों सो जाओ। यकीन करो खुद गैबी कुव्वत में तहज्जुद के लिए उठाएगी, नींद पूरी हो जाएगी, तबीयत दुरुस्त रहेगी, और दफ्तर के काम भी सही अदा होंगे। ये अच्छी बात है, मार्केट और दफ्तर जल्दी बात हो, ये अच्छी बात नहीं है घंटों को आगे पीछे करो, इससे निजाम सही नहीं होता। फरमाया अक़ीम अस्सलात लिदुलूकी शम्स इला ग़सक़िल लैल व क़ुरआनल फज्र इन्ना क़ुरआनल फज्र काना मशहूदा। ऐ बिलवरिया वालों, ये 15वें पारे की आयत करीमा पढ़ रहा हूँ, इसका तर्जुमा उर्दू वाला बयान करने की सकत नहीं रखता हूँ, जरा खुद पढ़ लेना। इसका तर्जुमा क्या है? रब्बुल इज्जत की शान के साथ इसका मफ़हूम बयान कर रहा है। वो कुरानुल फज्र, सुबह की नमाज की तिलावत का ख्याल रखना। इन्ना कुरानुल फज्र काना मशहूदा, कि सुबह की नमाज की तिलावत के वक्त तो हमारी हाज़िरी का वक्त होता है। हम भी आसमान दुनिया पर, हम भी अल्लाह को इज्जत फरमा रहे हैं, हम भी आसमान दुनिया पर जलवा अफरोज होते हैं। अपने सुबह की नमाज में वो पाँव घिसट कर चलने वाले बिलाल के पाँव की अदाओं को भी फिर जन्नत का मंजर बना देते हैं। हम सुबह की नमाज की तिलावत के वक्त हाज़िरी का हमारा वक्त होता है, इसका ख्याल रखना। अल्लाह को इज्जत फरमा रहे हैं, फरिश्ते तो हाज़िर नहीं है। आसमान दुनिया पर हदीस में आता है अल्लाह ताला हर रोज सुबह से आखिर में दुनिया में जलवा अफरोज होते हैं। अब कौन हमें चाहने वाला है? उठे ना, कौन हमें चाहने वाला है? बिस्तर से प्यार है या हमसे प्यार है? पता चल जाएगा। फिर खुद आके वो मंजर देखते हैं आसमान में, वैसे भी अल्लाह अर्श से ही देख रहे हैं। और आगे क्या फरमाया? वो मिनल लैली फतहज्जद बिही नाफिलतन लक, और रात की तन्हाई में निस्फ़े आखिर लैल में मेरे नबी तहज्जुद के लिए उठ जाया कर। वो मिनल लैली फतहज्जद बिही नाफिलतन लक, ऐसा फर्ज नहीं है, लेकिन मेरे और तेरे मोहब्बत के कुछ राज ऐसे हैं
ذرا اچھے نیک اللہ کے ولی جن پر حق جماعت ہے. اور اللہ رومی کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے تازہ کردم تازہ خائی داشتن کرتا ہے سینہ را. کوئی زمانہ تھا دوستو اسلامی زبان دنیا کی دوسری زبان تھی فارسی. تازہ خائی داشتن کرتا ہے سینہ را. کھائے کھائے باز کھائے کھائے باز کھائی کس سے بازی نام. اگر اللہ کے اور اللہ کے رسول کے ساتھ محبت کی یہ ادائیں تازہ رکھنا چاہتے ہو تو پھر اللہ کے نیک بندوں کا اپنی مجلسوں میں تذکرہ کیا کرو. انبیاء کا، صحابہ کا، اولیاء فقہاء علماء کا تذکرہ اپنی مجالس میں کیا کرو تو اللہ کے رسول کی محبت کے چراغ جو تمہارے دلوں میں جلے ہوئے ہیں ان کو پٹرول ملتا رہے گا. تازہ خائی داشتن کرتا ہے سینہ را. کھائے کھائے کبھی کبھی چوکیداری بھی کرنی ہے، کبھی کبھی ہر روز نہیں کہا، ہر تک نہیں کہا. کھائے 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 باز کھا کس سے بازی نہ رہا. ان نیک لوگوں کی کہانیوں کو، ان کی تہجد کی اداؤں کو، ان کے اللہ کے ساتھ مناجات کرنے کی اداؤں کو یاد کیا کر تیرے دیے کو بھی پٹرول ملے گا. یہ علامہ رومی کی بات ہے اور اقبال نے تو بڑے دکھ سے بات کہی. نہ اٹھا پھر کوئی رومی، وہ ایک ہی رومی نے اٹھنا تھا. نہ اٹھا پھر کوئی رومی عجم کے نارضاؤں سے. وہ ایک ہی رومی آیا اللہ کی معرفت کی ادائیں 25 جلدوں میں مسند لکھ دی اور سب صوفیاء کا امام بن گیا، سب صوفیاء کا امام بن گیا. اور تمہارے شہر میں ایک منفن ہے اللہ کا کلندر، وہ اقبال ہے، کہہ رہا ہے نہ اٹھا پھر کوئی رومی عجم کے لازاروں سے. وہی وہ ملیا وہی تبریز ہے ساقی. وہ تبریز سے علامہ ترمذی اٹھا، سمرقند سے دیگر فقہاء اٹھے، بخارا سے امام بخاری آیا، فارس سے علامہ رومی آیا، علامہ سعدی آیا. یہ سب تو فارس سے آئے. یہ وہی مٹی ہے، یہ وہی مٹی ہے، یہ وہی پانی ہے، یہ وہی لگنے والے لوگ ہیں. اس وقت تو رومی پیدا ہو گیا، کیوں نہیں ہوتا؟ نہ اٹھا پھر کوئی رومی عجم کے لازاروں سے. وہی وہ ملیا وہی تبریز ہے ساقی. تو اللہ کے نیک بندوں کی بات کر رہا تھا کہ تذکرہ کرنے سے آدمی نیک ہوتا ہے، سچے اللہ کے ولی. ایک تو جھوٹ قبول ہوتا ہے. کچھ لوگوں نے تو بالکل ہی جھوٹ قبول کی جنیں لکھ دی ہیں. اللہ کے ولی کی پہچان جانتے ہو؟ جو ظاہراً تمام اعمال سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق، نماز باجماعت ہو، خوش اخلاق ہو، سخی ہو، گناہوں سے بچتا ہو، بے پردہ عورتوں سے اجتناب کرتا ہو، یہ اللہ کا ولی ہوتا ہے. اور داڑھی منڈی ہوئی ہے، تازی تازی پوچھے بھی کس کر کے، زلفیں اتنی بڑی بڑی، خاموش 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 پہنچا ہوا ہے، خان پہنچا ہوا ہے، جہنم میں پہنچا ہوا ہے. میرے پیغمبر کی اداؤں کو اپنایا نہیں، کہاں پہنچا ہوا ہے؟ شیطان کے گھر میں پہنچا ہوا ہے. رحمان کے گھر میں پہنچنے کے لیے تو نبی کی ادا چاہیے. ایسے کرتے تو میں بتا رہا تھا علامہ شاہ بارہ بزرگ گزرے ہیں رحمہ اللہ تعالیٰ، خواب دیکھتے ہیں کہ فرشتوں کو آرڈر ہو رہا ہے جنت سجاؤ جنت سجاؤ، کو مہمان آ رہا ہے. جنت سج گئی، کوئی مہمان نہیں آ رہا، ایک خاتون آ رہی ہے. اس
استقبال ہو رہا ہے، فرشتے ترانہ گا رہے ہیں، السلام علیکم طبتم فادخلوا داخلین، یہ ترانہ ہو رہا ہے، سلام اللہ کے نیک بندے کو ہماری طرف سے سلام قبول کرو۔ نیک بندے، بڑے اونچے نیک بندے کو کیا کہتے ہیں؟ مجھے بعض پشتو زبان کی ادائیں بڑی پسند ہے۔ پشتو زبان کا ترجمہ یہ ہے، بڑے آدمی کو جب سلام کرتے ہیں تو مجھے کہتے ہیں سلام قبول کر لو۔ کتنی عجیب ادا ہے، یعنی ہم اس قابل نہیں ہیں کہ ہمارا سلام قبول ہو، لیکن آپ کا مقام یہ ہے کہ آپ ہمارے سلام کو قبول کرو۔ فرشتے کیا کہہ رہے ہیں؟ سب دوستوں وقت ذہن کیا ہے جیسی پڑھتا پڑھ لیتے کچھ گزارے کے لیے، نبی کی زبان پڑھ لیتے تو بڑا عشق آتا ہے، اللہ کے رسول کی یادیں تازہ ہو۔ السلام علیکم طبتم فادخلوا داخلین، اے اللہ کے برگزیدہ بندو، ہماری مخلوق فرشتے سلام کرتے ہیں، قبول کر لو، قبول کر لو۔ اب تمہاری نوکری میں لگے ہوئے تھے، جنت کو سجا رہے تھے، نوروں سے، خوشبوؤں سے، بہار سے سجا رہے تھے کہ اللہ کا مہمان آ رہا ہے، سلام قبول کر لو ہمارا بھی۔ میں نے پوچھا کون مہمان آ رہا ہے؟ شاہانہ رحمہ اللہ تعالی نے کہا کہ یہ خاتون آ رہی ہے، یہ مہمان ہے، جنت اس کے لیے سجائی گئی ہے۔ کہاں؟ یہ تو میری بہن ہے شمعونہ رحمہ اللہ رحمہ اللہ۔ ٹھہر جاؤ، کیا نیکی کی ہے کہ اتنا منظر تیرا جنت میں؟ کہاں اور تو کوئی نیکی نہیں، بس رات کو آخری حصے میں اٹھ کے اللہ کے سامنے کھڑی ہو جاتی تھی، شور سو جاتا، بچے سو جاتے تھے، پھر میں اس وقت اٹھ کے اللہ کو یاد کرتی تھی، بس یہ نیکی اللہ کو پسند آ۔ دوستو یہ وہ مائیں تھی زرخیز، یہ زرخیز مائیں تھی جن کی گودیوں سے جنید پیدا ہوا، جن کی جو گودیوں سے شیخ عبد القادر جیلانی پیدا ہوا، جن کی گودیوں سے علامہ رومی پیدا ہوا، یہ وہ زرخیز مائیں ہیں۔ انہوں نے باغ پیدا کیے، پھول پیدا کیے، ایسے ایسے علامہ رومی اور غزالی جیسے پھول پیدا کیے کہ رہتی دنیا کو ان پھولوں نے معطر کر دیا۔ یہ زرخیز ماؤں کی گودیاں ہیں، اور ایک شیطان ماؤں کی گودیاں ہیں جو بندر گودیاں ہیں، بندر گودیاں ہیں، اور بندر زمین میں شیخ سعدی بھی کہتا ہے کہ رب کی بارش بھی برسے تو بندر زمین سے کانٹے نکلتے ہیں، خار نکلتے ہیں، سدھی نکلتے ہیں، سرکش نکلتے ہیں، پرہکمبر نکلتے ہیں، مدارس کو گرانے والے نکلتے ہیں، ظلم کے کام نکلتے ہیں۔ وہ اس لیے کہ ان کی ماؤں کی گودیاں بندر گودیاں تھیں، اور بندر زمین سے کانٹے نکلتے ہیں، پھول نکلتے ہیں، زرخیز زمین سے پھول نکلے کرتے ہیں۔ تو یہ علامہ شبانہ کو منظر دکھایا گیا۔ دوستو اللہ کے ساتھ محبت کی جو بات ہے نا، یہ اس کو ملے گی جو عشق کرے گا، جو محبت کرے گا۔ اب کسی کو کیا پتا ہے کیسے ہوتی ہے یہ محبت؟ جب کرے گا محبت اللہ سے تو پھر بات ہے۔ ذوالنون مصری رحمہ اللہ تعالیٰ ایک بزرگ گزرے، کہتے ہیں نیک بخت آدمی کی 3 علامتیں، سبق آسان ہے یاد کرو۔ عمر بڑھتی گئی، ہرس کام ہوتی گئی، عمر بڑھتی گئی، ہرس کم ہوتی گئی، نیک بخت کی علامت، اور مال بڑھتا گیا، سخاوت بڑھتی گئی، نیک بخت کی علامت، عزت بڑھتی گئی، تواضع بڑھتی گئی، یہ نیک بخت کی علامت۔ اور اس کے برعکس بدبخت کی علامت، عمر بڑھتی گئی، ہرس بڑھتی گئی، اور مال بڑھتا گیا، بخل بڑھتا گیا، عزت بڑھتی گئی، تکبر بڑھتا گیا۔ پھر تکبر کا علاج عام ہے، اور بدنامے والے نے ابتدائی طالب علم کی کتاب سے پڑھایا جاتا ہے، کہتا ہے تکبر عزازیل راہ کر، تکبر عزازیل راہ کر، پسندہ ملامت گرفتار کر۔ ترجمہ
وضاحت ملی حدیث کے مفہوم ملتے جلتے ہیں کہ اللہ پاک نے عمریں تقسیم کی ہے، رزق تقسیم کیا ہے، قوت کمزوری بیماری حسن بے حسن کے تقسیم کیا ہے، علم تقسیم نہیں کیا ہے۔ جو اللہ سے محبت کرے علم اس کو عطا کرتا ہے، یہ معنی تقسیم نہیں کہ وہ نصارے ہو پھر یہ پھیلا دیا ہے حاصل کرو۔ اب جس کو محبت ہے اللہ سے حاصل کرے اور پھر اگلا مقام لے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ مزمل فرمایا ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا۔ اے نبی ہمیں معلوم ہے رات کے آخری حصے میں اٹھنا بڑا مشکل ہے، لیکن جب اٹھ جانا کرو گے تو یہ راوڑی سیدھی ہے، ہم بڑے جلدی ملتے ہیں۔ اب وہ مقیلا ایک اور مقام میں فرمایا ان المتقین فی جنات وعیون آخذین ما آتاہم ربہم انہم کانوا قبل ذلک محسنین کانوا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون۔ ہم نے اپنے ساتھ محبت کرنے والوں کے بڑے انعامات مقرر کر رکھے ہیں، نئے باتات ہیں، ان میں سے کوئی نکالے گا نہیں۔ غور سے میں ان بادشاہوں کے ایوانوں کو کیا کروں، چھین لیتے ہیں لوگ، چھین رہے ہیں، اور دوستوں وہ ایوان حاصل کرو کوئی چھینے گا بھی نہیں۔ آخذین ما آتاہم ربہم انہم کانوا قبل ذلک محسنین۔ کیسے نیک بنے؟ کانوا من اللیل ما یہجعون، رات کو یہ بہت تھوڑا مجھے دے، مولوی صاحب مجھے دے، مولوی صاحب مجھے دے، گھڑی گھماتے دیکھنے میں ثواب ہے۔ کانوا من اللیل ما یہجعون، یہ اللہ کے نیک بندے ہیں، راتوں کو ان کو نیند کم آتی ہے، رات کو اللہ کے سامنے قیام میں لگتے نظر آتے ہیں۔ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون۔ ان کو بستروں سے الرجی ہوتی ہے، اللہ کے سامنے قیام میں ان کو سکون ملتا ہے، اور رات کو کم سوتے ہیں، رات کو قیام میں عبادت میں گزارتے ہیں، اور صبح کے وقت استغفار کی تسبیح میں مصروف ہو جاتے ہیں کہ اے رب جس طرح آپ کی چاہت ہے اس طریقے سے دعا کو ہم یاد نہ کر سکے، ہماری یاد میں کمزوریاں ہیں، معاف کرنا۔ رومیوں ابدالوں رومیوں راضی و غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آن انسان گاہی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح دین کی سمجھ اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ پوری توفیق کے ساتھ حصہ ملائیں، اور یہ آپ کا عطیہ دونوں جہانوں میں کام آئے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کا نعمت بدل آپ کو دنیا آخرت میں نصیب فرمائے۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفیٰ والصلاۃ والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الذین اوفوا وعدا الذین هم خلاصۃ العرب العرباء وخیر الخلائق بعد الانبیاء۔ اما بعد فیا ایھا الناس وحدوا اللہ فإن التوحید رأس الطاعات واتقوا اللہ فإن التقوى ملاك الحسنات وعلیکم بالسنة فإن السنة تهدی إلى الطاعة ومن أطاع الله ورسوله فقد رشد واهتدى وإياكم والبدع فإن البدع تهدي إلى المعصية ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى وعليكم بالإحسان فإن الله يحب المحسنين ولا تقنطوا من رحمة الله فإنه أرحم الراحمين۔
فلا فإن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها فاتقوا الله وأجملوا في الطلب وتوكلوا عليه فإن الله يحب المتوكلين. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى من صلى وسلم كذلك على نبي الانبياء والمرسلين وعلى الملائكه المقربين. قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم في اصحابي لا تتخذوهم من بعدي ابدا ومن احبهم فبكم بي احبهم ومن ابغضهم فبكم بي ابغضهم. اللهم اعز الاسلام والمسلمين. اللهم انصر المجاهدين في عالم الاسلام. اللهم ذل الكفرة والكافرين ومن والاهم. اللهم اكفناهم بما شئت. اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن سهلا اذا شئت. اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريئا مريئا عاجلا غير عاجل نافعا غير ضار. تعالوا عباد الله رحمكم الله ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم ولذكر الله تعالى اعلى واولى واعز واجل واكرم واكبر. سبح